اور اس کے بعد اگلے دن جب ہم آفس جاتے ہیں وہ اتر رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بڑی مختصر ہے. پنجابی ہے لیکن اردو میری روح کے ساتھ ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ بچوں کی لکھائی اردو, ہمیں تو اردو نہیں لکھنی آتی ہے. اس طرح کہتے ہیں نا کہ عرب میں کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو ایک مرتبہ چرواہا ضرور ہونا چاہیے. اس میں 10 سال سے نیچے والے بچے تھے, 10 سال سے بلو 10 ایئرس, ان کو ہم نے بلایا, رجسٹریشن کروائی لوگوں نے کہ پلیز بچے کہانی سننا چاہتے ہیں, گھر میں کوئی سناتا نہیں ہے. دیکھیے کہ میں نے تو اپنی زندگی کا آغاز ایک استاد کے طور پہ کیا, اور میں اس پہ اتنا خوش ہوتی ہوں کہ یہ تو ایک پیغمبری انداز اسے کہہ سکتے ہیں کہ استاد لیں گے. زندگی بھی ایسی ہے, ہماری زبان بھی ایسی ہے, رشتے ون گو میں ختم بھی ہو جاتے ہیں اور بن بھی جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الف پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, ویسے تو ہم نے بڑے پوڈ کاسٹ کیے ہیں سوشل ایشو سے ریلیٹڈ مختلف لوگوں کے ساتھ, لیکن آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا میرا فیوریٹ ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ اردو ادب, تہذیب, ثقافت, اس حوالے سے ہم کوئی اچھا سا مؤثر سا پوڈ کاسٹ کریں. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک پاکستان کا بہت بڑا نام موجود ہے, ماشاء اللہ سے ممتاز ادیب لکھاری ہیں پاکستان کی, میڈم نوین روما صاحبہ, اور الحمرا آرٹ کونسل کے ساتھ 11 سال سے وابستہ ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے ان کے جذبات کے حوالے سے کہ ایک لکھاری جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے, وہ کس طرح سے لکھاری بنتا ہے. سو میڈم, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی میں خیریت سے ہوں. میڈم ماشاء اللہ سے آپ کا انداز جو گفتگو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دل کرتا ہے آپ سے بات کرتے چلیں. یعنی وہ میرے لیے بڑا یہ افسوس کی بات ہوگی جب یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوگا, کیونکہ میں چاہوں گی نہیں یہ ختم ہو, کیونکہ آپ کا انداز گفتگو بڑا خوبصورت ہے. اچھا, اپنے ادبی سفر کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیسے شروع ہوا, اور آپ کی پہلی تخلیقی کتاب جو تھی وہ کیا تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ایک آرٹسٹ کہتے ہیں نا, پیدائشی آرٹسٹ ہوتا ہے, ایک لکھاری بھی بچپن سے لکھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بات کرے گا تو کچھ محسوس کرے گا, وہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو جذب کرتا ہے. جب آپ بہت ساری چیزیں اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی میں, چاہے آپ خوش ہیں یا آپ خوف میں مبتلا ہیں یا غم میں مبتلا ہیں, اس کا اظہار اچھا کرنا شروع کر دیں تو آپ اسی دن سے لکھاری بن جاتے ہیں. اور مجھے بچپن میں شوق تھا کہ بڑوں کی محفلوں میں بیٹھوں. مجھے جو بہت سارے عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے ان سے باتیں کرنے کا شوق تھا. بہت ساری میری خالہ اور امی کی پھوپھیاں آتی تھیں تو میں ان سے کہا کرتی تھی کہ مجھے وہ باتیں بتائیں نا جب آپ انڈیا میں رہتے تھے. وہ سنتی تھی, ان کی باتیں سنتی تھی, مجھے اچھا لگتا تھا. پھر اپنی دنیا دیکھتی تھی تو میں خیالوں میں بہت ساری باتیں کرتی تھی. اپنی گڑیوں سے باتیں کرتی تھی. کوئی بچہ تھا نہیں ہمارے گھر میں ایک ہی, میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. اچھا. تو بات سننے کا اور بات کرنے کا جب آپ کو شوق ہو تو وہی آگے چل کر آپ کو ایک اچھا لکھاری بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ کی میں دیکھ رہی تھی وہ ساری چیزیں, آپ ماشاء اللہ سے لیکچرار بھی رہی ہیں, آپ نے لیکچرشپ بھی کی ہے, اور بھی بڑے کام ماشاء اللہ سے کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. الحمرا کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا, کیونکہ یہ تو ثقافتی ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے, اور آپ کا وہاں پہ فیوریٹ پروجیکٹ کون سا تھا یادگار جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہے؟ دیکھیے کہ میں نے تو اپنی زندگی کا آغاز ایک استاد کے طور پہ کیا, اور میں اس پہ اتنا خوش ہوتی ہوں کہ یہ تو ایک پیغمبری انداز اسے کہہ سکتے ہیں کہ استاد. اور میں سوچتی ہوں جس طرح کہتے ہیں نا کہ عرب میں کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو ایک مرتبہ چرواہا ضرور ہونا چاہیے. اس کو پتہ چلے کہ وہ ریوڑ کو کیسے سنبھالے گا, پھر ہی وہ اچھا لیڈر بنے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا استاد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نئی نسل کے ساتھ آپ جب بات کرتے ہو, ان کے ساتھ جب آپ اپنا علم شیئر کرتے ہو, جو بھی آپ کے پاس تھوڑا بہت ہو, یہ بہت پیارا جذبہ ہے. تو میں جتنا عرصہ میں نے لیکچرشپ میں رہی وہ میرا بہت خوبصورت وقت تھا. الحمرا میں آنا ایک اس سے بھی زیادہ خوبصورت میرا تجربہ رہا. یہاں میں نے بہت کچھ سیکھا, یہاں میں نے زندگی کو گزارنا, اور خاص طور پر الحمرا اسے کہا جاتا ہے کہ لائیو تھیٹر, جس کی ایک دن کی زندگی ہوتی ہے لیکن بڑی دیر پا ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے اس میں, ہر نئی کہانی. بالکل. اور تھیٹر پہ کوئی آپ کا ٹیک نہیں ہے, جو آپ نے کر دیا وہ کر دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے روکے ایڈٹ کر لیں گے, دوبارہ سے کر لیں گے. زندگی بھی ایسی ہے, ہماری زبان بھی ایسی ہے,
رشتے ون گو میں ختم بھی ہو جاتے ہیں اور بن بھی جاتے ہیں, اور بڑا نازک ایسے جیسے نبض کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور میرے بہت سارے پیارے پروجیکٹس رہے ہیں. میں نے ایک اسٹوری ٹیلنگ شروع کی تھی. اچھا. وہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ جب میں چھوٹی تھی ہر روز مجھے دل چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کہانی سنائے, چھوٹی سی سنائے, پیاری سی. وہ ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس میں 10 سال سے نیچے والے بچے تھے, 10 سال سے بلو 10 ایئرس, ان کو ہم نے بلایا, رجسٹریشن کروائی لوگوں نے کہ پلیز بچے کہانی سننا چاہتے ہیں, گھر میں کوئی سناتا نہیں ہے. اسٹوری ٹیلنگ میں نے کروائی, اور اس طرح سے کروائی کہ ایک اسٹوڈیو ہے ہمارا, اس میں کہانی سنا رہی ہوں, پیچھے اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہانی سنا رہی ہوں وہ کردار پیچھے سے بھاگ رہے ہیں. اچھا. ایک چڑیل جا رہی ہے, شہزادی جا رہی ہے, اور ہلکا ہلکا سے کہیں سے فلوٹ کی آواز آ رہی ہے, میوزک کی آواز آ رہی ہے. وہ اتنے خوش ہوں کہ میں جو سنا رہی ہوں کہہ رہی وہ دیکھو پیچھے ہے, کوئی ہے وہاں. تو وہ اتنا خوشگوار لگا, اور مجھے اس سے پتہ چلا کہ بچے آج بھی کہانی سننا چاہتے ہیں. بس اتنی سی دیر کریں کہ اس کو گودی میں بٹھا دیں, وہ سارے موبائلز چھوڑ دیں گے, ہر چیز چھوڑ دیں گے. اور اس کے علاوہ سمر کیمپ بہت زبردست, اس کو ہم نے ریوائیو کیا وہاں پر, بلکہ شروع کیا. اور ایک کلاس جو مجھے لگتی تھی کہ مجھے اردو سے محبت ہے بہت شدید اپنی زبان سے, حالانکہ میری مادری زبان تو پنجابی ہے, لیکن اردو میری روح کے ساتھ ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ بچوں کی لکھائی اردو, ہمیں تو اردو نہیں لکھنی آتی ہے, اس میں تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی. کم از کم پاکستانی ہوتے ہوئے, جبکہ اردو ہماری اتنی خوبصورت زبان ہے اور اتنی پیاری لکھی جاتی ہے, اس کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ یہ ہم کیلی گرافی کی کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کی لکھائی اچھی ہو. اور اس میں شروع میں ہم نے تختیاں لکھوائیں. انہوں نے کبھی لکھواتے تھے. جی, میں نے کبھی زندگی میں نے بھی لکھی ہوئی ہے. میری امی کو بہت شوق تھا, تو میں نے اسکول سے پہلے تختی لکھی. پہلے بچوں کو لکھوایا کرتے تھے. جی جی. تو اب جا کے اسکول میں تو میری اجازت نہیں تھی کہ تختی لکھی جائے, لیکن میں نے گھر پہ لکھی. ٹھیک ہے. تو وہ میرے دل میں تھا کہ بچوں کو میں تعارف کرواؤں. انہوں نے تختیاں لکھی, وہ اتنے خوش ہوئے کہ ایک ایک تختی لکھی. پھر وہ چل سلسلہ نکلا, اور کیلی گرافی کی باقاعدہ اس کے بعد ہمیں کلاس کا اجرا کرنا پڑا. ایک ایڈیشن تھا کہ ہم کیلی گرافی اب سکھائیں گے, اب وہ ہمارے سلیبس میں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں. تو یہ انیشیٹو آپ کی طرف سے لیا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے اردو سے عشق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, عشق بھی لازوال. اچھا, ایسی ثقافتی تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے دوران ہوتا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کوئی چیلنج آپ نے فیس کیا؟ بالکل. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ الحمرا میں رہتے ہوئے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. آپ نے ہر روز کچھ سیکھنا ہے. ہر روز ہم ایک نیا میلہ لگاتے ہیں اور اگلے دن اسے ختم کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے کہ ایک بھرپور جوبن پہ ہم میلہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگلے دن جب ہم آفس جاتے ہیں وہ اتر رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بڑی مختصر ہے. لیکن الحمرا ایک ایسا خوبصورت ادارہ ہے جہاں پہ پاکستان سے باہر کے لوگ بھی جب یہاں پر آتے ہیں, بہت ساری تنظیمیں یہاں پر آ کے کام کرتی ہیں. خاص طور پہ ایک پروجیکٹ تھا ہمارا, وہ ہم نے ڈچ ایمبیسی کے ساتھ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے, ہماری ایسی پینٹنگز جو خراب ہو رہی ہیں, ان کو اس کو بولا تھا ریسٹور کرنا, ریسٹوریشن, اس کو پرزرو کیا تھا ہم نے, یعنی یہ ختم نہ ہو. اور ان کو وہاں سے کچھ بہت ایکسپرٹ آئے تھے, انہوں نے یہاں پر آ کر پوری ورک شاپ کی. جو ہماری پینٹنگز تھی پرماننٹ, جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اتنی انمول ہے, ان کو ٹھیک کرنا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور یہاں پر وہ اویئرنیس لانا, اس کی کمپین کرنا بڑا چیلنجنگ تھا. لیکن وہ تجربہ اتنا اچھا رہا کہ اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارے گھروں کے اندر بھی پینٹنگز لگی ہوتی ہیں, ان کو بھی ہم نے سانس دلوانا ہے. ان کی صفائی, ان کو بہتری کیسے کروانی ہے, اور ایک چیز کو آپ ٹھیک کریے تو وہ 50 سال تک ٹھیک رہے گی.